نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونپی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عین التمر میں مقیم تھے۔ وہ اس کے نواح کا بندوبست کر رہے تھے۔ وہ اس فکر میں تھے کہ وہاں کی نظم و نسق سے فارغ ہو کر مدائن کی طرف بڑھے کہ ایک اسلامی قاصد ایاز بن غنم رضی اللہ کا خط لے کر آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے خط کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، ایاز بن غنم رضی اللہ سپہ سالار بالائی عراق کی جانب سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سالار اعظم ایران کے نام۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے بعد معلوم ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتوحات کرتا ہوں، اس مقام تک پہنچ گیا ہوں جو شام، ایران، عراق اور جزیرہ کا مقام اتصال ہے۔ اس نواح میں عیسائی عرب کثرت سے آباد ہے، اس کی آزاد حکومتیں ہیں۔ یہ قبائل رومی شہنشاہ ہرقل اعظم کے اطاعت گزار اور فرمان بردار ہیں۔ میں نے ان کی کئی ریاستوں کو زیر و زبر کر ڈالا ہے اور اب دومت الجندل کے علاقے میں آ پہنچا ہوں۔ اس علاقے میں دو فرمان روا نہایت زوراور ہے۔ ان میں سے ایک رکیدر بن عبد الملک ہے اور دوسرا جودی بن ربیعہ ہے۔ ان دونوں حکمرانوں نے عیسائی عربوں کی کثیر جمعیت فراہم کر لی ہے۔ وہ صدرہ ہے، مدد کی ضرورت ہے، فوراً مدد بھیجیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور خود کچھ لشکر لے کر نہایت تیزی سے دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ رکیدر اور جودی دونوں اس علاقے میں بڑے بااثر تھے۔ انہوں نے حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاری تعداد میں فوجیں جمع کر لی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ حضرت ایاز رضی اللہ کو شکست دے کر بھگا دیں گے، لیکن ابھی حضرت ایاز رضی اللہ دومت الجندل میں پہنچے بھی نہ تھے کہ رکیدر اور جودی کو حضرت خالد رضی اللہ کے آنے کی اطلاع ہوئی۔ ان کی بہادری، تجربہ کاری اور شجاعت کی خبریں تمام عراق اور سارے ایران میں پہنچ گئے تھے۔ رکیدر نے جودی سے کہا، اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ محض حضرت ایاز رضی اللہ سے مقابلہ ہوگا، لیکن اب سنا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ بھی اس طرف آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ مناسب ہے کہ مسلمانوں سے کچھ مدت کے لیے صلح کر لی جائے، اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ یہاں سے واپس چلے جائیں تو اسلامی لشکر یہاں رہ جائے اور ہم ان کا خاتمہ کر ڈالیں گے۔ جودی نے کہا، لیکن ہم مسلمانوں سے ڈر کر صلح ہی کیوں کریں؟ ہم ان سے لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ رکیدر نے کہا، ہم صلح نہیں کر رہے، ہم تو مسلمانوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ جودی نے جواب دیا، ہمارے پاس بہت زیادہ لشکر ہے، ہم میدان میں نکل کر کیوں نہ مقابلہ کریں؟ رکیدر نے کہا، اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سے لڑ کر مسلمانوں پر فتح پانا دشوار ہے۔ جودی نے جواب دیا، فکر نہ کرو، میں حضرت خالد رضی اللہ کو یا تو مار ڈالوں گا یا گرفتار کر لوں گا۔ رکیدر نے کہا، تم میری بات کیوں نہیں مانتے اور حضرت خالد رضی اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو کرو، میں تمہارے ساتھ شریک حال نہیں۔ جودی نے جواب دیا، کیا تم مسلمانوں سے صلح کر لو گے؟ رکیدر نے کہا، نہیں، بلکہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جودی نے کہا، جانا ہے تمہاری مرضی۔ رکیدر اسی روز اپنا لشکر لے کر وہاں سے نکل گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکا۔
ابھی وہ تھوڑے ہی دور گیا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ رکیدر اپنا لشکر لیے بھاگ رہا ہے، تو انہوں نے ایک دستہ ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ یہ دستہ اس تیزی سے چلا کہ اس نے چند ہی گھنٹوں میں رکیدر کو جا پکڑا۔ اس لشکر میں بہت کم مجاہدین تھے، زیادہ سے زیادہ 1000 ہوں گے، رکیدر کے ساتھ 5000 تھے۔ وہ مسلمانوں کی قدر کم تعداد دیکھ کر جلدی سے پلٹا اور ان پر سختی سے حملہ آور ہوا۔ جنگ زور و شور سے شروع ہوئی، سر و تن کے فیصلے ہونے لگے۔ ایک فریق دوسرے پر ٹوٹ کر حملہ کر رہا تھا۔ عیسائیوں کو اپنی کثرت پر ناز تھا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ تھا۔ مسلمان بڑے جوش سے لڑ رہے تھے، ہر مسلمان نہایت پھرتی اور بڑی سختی سے حملے کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے عیسائی عربوں کی صفوں کو درم برم کر دیا تھا، بہت ہی عیسائی مار ڈالا تھا۔ اتفاق سے رکیدر بھی مارا گیا۔ ان کے مرتے ہی عیسائیوں کی ہمتیں پست ہو گئے، وہ یکدم شور کر کے بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں قتل و گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے عیسائی مارے گئے، بہت سے گرفتار ہو گئے، بہت توڑے باقی بچے، وہ بھاگ کر اپنی جانیں سلامت لے جا سکیں۔ اس معرکہ میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ کچھ مال غنیمت آیا۔ یہ دستہ کامیابی کے بعد لوٹ آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ وہاں سے کوچ کر کے دومت الجندل کے قریب پہنچ گئے۔ جس روز ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ وہاں پہنچے، اسی روز دوسری طرف سے حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ بھی پہنچ گئے، لیکن یہ دونوں لشکر آپس میں مل نہیں سکے، کیونکہ دومت الجندل کا قلعہ درمیان میں حائل ہو گیا تھا۔ اس قلعے کے بالائی جانب حضرت عیاض رضی اللہ تھے اور زیر جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ۔ البتہ ان دونوں سالاروں کو ایک دوسرے کے اس مقام پر آنے کی اطلاع ہو گئی تھی۔ جو دین جاسوسوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے دونوں لشکروں کی بابت تحقیقات کرائی، معلوم ہوا کہ دونوں اسلامی لشکروں کی مجموعی تعداد سے ہمارے 4 گنا فوج زیادہ ہے۔ اسے اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے کہا، رکیدر نے حماقت کی کہ یہاں سے چلا گیا اور راستے میں مار ڈالا گیا۔ اگر وہ نہ جاتا تو دیکھتا کہ میں کس آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو مغلوب کرتا ہوں۔ اس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک مشہور جنگجو سپہ سالار کی ماتحتی میں عیاض بن غنم رضی اللہ کے مقابلے میں روانہ کیا، اور دوسرا حصہ خود لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے مقابلے میں نکلا۔ ان دونوں لشکروں نے قلعہ سے نکل کر دونوں طرف میدان میں صف بندی کر لی۔ ایک طرف حضرت عیاض رضی اللہ اور دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ بھی اپنے لشکر لے کر ان کے مقابلے میں آ گئے۔ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ میدان میں نکلے۔ انہوں نے اپنے مقابلے کے لیے جودی کو طلب کیا۔ جودی نے نہایت شان سے صفوں کو چیرتا ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے سامنے آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے کہا، مجھے سخت افسوس ہے کہ تم میری قوم سے ہو اور میرے مقابلے میں آ رہے ہو۔ جودی نے جواب دیا، ہم آپ پر چڑھ کر نہیں آئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا، تم نے ہمارے مقابلہ کی تیاریاں کی، فوجیں جمع کیے، پہل تم نے کی ہے، ہم نے نہیں۔ ہم اپنی قوم عربوں سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے قوم غیروں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور ان کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، تم چاہو تو صلح ہو سکتی ہے۔ جودی نے سمجھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ ان کا کثیر لشکر دیکھ کر مرعوب ہو گئے۔ وہ یہ نہ سمجھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ پہلے اتمام حجت کیا کرتے ہیں۔ اس نے تکبر و غرور سے اکڑ کر کہا، اب صلح نہیں ہو سکتی، تلوار ہی فیصلہ کریں گی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی بہتر ہے۔ دونوں جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے جودی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کا حملہ روک کر خود ہی حملہ کیا۔ اب دونوں ایک دوسرے پر پھرتی سے حملے کرنے لگے۔ دونوں فنون جنگ سے خوب ماہر تھے، لڑائی کے فن دکھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جودی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے روک لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کی تلوار کو اپنی تلوار پر روکا اور ایسا وار کیا کہ جودی کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ گھبرا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اور اس کو گھوڑے سے الگ کر کے گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھ کر اس کا لشکر بغیر لڑائی کیے بھاگ نکلا اور وہ بھاگ کر قلعے میں گھس گیا۔ اسی دوران حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ نے بھی عیسائی لشکر کو شکست دے کر بھگا دیا، وہ بھی بھاگ کر قلعے میں داخل ہو گیا۔ اب ایک طرف سے حضرت عیاض رضی اللہ عنہ نے اور دوسری طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قلعہ والوں کو دھمکی دی کہ یا تو وہ قلعہ مسلمانوں کے حوالہ کر دیں ورنہ جودی کو ان کی نظروں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ محصورین نے ان کی اس دھمکی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ آخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جودی کو طلب کر کے قلعہ والوں کے سامنے لے جا کر قتل کر دیا اور قلعہ پر نہایت سختی سے حملہ کیا۔ عیسائی عربوں نے پرزور مدافعت کی، فصیل کے اوپر سے تیروں اور پتھروں کا مینہ برسا دیا، لیکن مسلمانوں کا سیلاب نہ رکا۔ سرفروش مسلمان زخمی اور شہید ہوتے ہوئے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ پاٹک پر پہنچ گئے اور پاٹک توڑ کر قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب عیسائی گھبرا گئے، مگر پھر بھی انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن جب مسلمانوں نے ان کی کثیر تعداد کو مار ڈالا تو انہوں نے ہتھیار پھینک پھینک کر امان طلب کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں امان دے دی۔ قلعے کے اندر سے بہت کچھ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، ان میں سے خمس نکال کر فتح نامہ کے ساتھ دربار خلافت میں روانہ کر دیا اور 4 حصے لشکر میں تقسیم کر دیے۔ اس طرح دومت الجندل پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کی اگلی قسط کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔